اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور تحقیق جئناہم لائے ہم ان کے پاس بکتاب کتاب فصلناہ ہم نے اس کی تفصیل بیان کی علی علم اپنے عظیم علم سے اور تحقیق ہم ان کے پاس کتاب لائے اور ہم نے اس کی تفصیل بیان کی اپنے عظیم علم سے ہداؤں ہدایت ورحمہ اور رحمت ہے ہدایت اور رحمت ہے لقومی یؤمنون ایمان والوں کے لیے ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ ہے جی سورہ اعراف کی آیت نمبر 52۔ سب سے پہلے آئیے مل کے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی بھی سعادت نصیب فرمائے، اور یہ بھی دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین مرتے دم تک ہمیں قرآن مجید پر ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہاں غور کیجیے، اگر اللہ رب العالمین نے اس سے پیچھے جو ماقبل ہم نے جو کل آیت تلاوت کی تھی اس میں آپ نے یہ سنا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو ہنسی اور مذاق بنا دیا تھا، جنہوں نے اپنے دین کو کیا کر دیا تھا؟ کھیل تماشا بنایا تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا پھر ہم نے انہیں بھلا دیا۔ کب؟ جس طرح انہوں نے ہم سے ملاقات کو بلایا ہم نے بھی انہیں بھلا دیا۔ اور اس آیت کے اندر بھی وہی بات چل رہی ہے ابھی کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے پاس تحقیق ہم ان کے پاس لائے تھے اپنی کتاب، ٹھیک ہے، ہم ان کے پاس اپنی کتاب لائے تھے۔ کون سی کتاب تھی؟ ایسی عظیم کتاب جس میں ہم نے فصلناہ تفصیل بیان کی ہے، تمام احکام کی تفصیل بیان کی ہے، تمام احکام کی ہم نے اس میں تفصیل بیان کی ہے۔ اور اگر ہم اسی آیت کو ایک اور آیت کی روح سے اس کی تفسیر کرنا چاہیں تو یوں کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کل رطب ویابس الا فی کتاب مبین، کہ اس عظیم کتاب کے اندر ہم نے ہر خشک چیز اور ہر تر چیز کا ذکر قرآن کے اندر موجود کر دیا ہے۔ ہر خشک اور تر چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو ادھر فرمایا فصلناہ، ہم نے تفصیل بیان فرما دی ہے، ہم نے تفصیل بیان فرما دی۔ اب یاد رکھیے یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ایک لفظ کے اندر بہت بڑی بات ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن کے اندر تمام احکام کی تفصیل موجود ہے۔ اب ایک عام شخص اس تفصیل کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اب عام شخص اس سے بکتاب فصلناہ علی علم، کہ ہم نے اپنے عظیم علم سے اس کے اندر تفصیل بیان کر دی ہے۔ اب اس کتاب کے اندر جو تفصیل بیان اللہ نے کی ہے، ایک عام فہم بندہ اس تفصیل کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ اس کو جان سکتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس وجہ سے کہ اس نے کتاب کا علم پہلے سیکھنا ہے، کتاب کا علم سیکھے گا، عربی علوم سے مہارت حاصل کرے گا، عربی علوم سیکھنے کے بعد اسے کافی سارے اور علوم کو جن کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں استعمال فرمایا ہے، ان علوم کو سیکھنے کے بعد جب مہارت حاصل کرے گا پھر آہستہ آہستہ اللہ رب العالمین اپنا کرم فرمائیں گے تو قرآن کا نور اس کے سینے میں اترے گا اور قرآن کی آیات اسے سمجھ میں آئیں گی۔ ایک عام فہم بندہ سادہ سی بات کو قرآن کی سمجھنے کے لیے اسے بھی تفسیر درکار ہوتی ہے کہ علماء نے کیا لکھا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کیا کہہ گئے، اس آیت کی تفسیر میں شیخ القرآن لوگ جو تھے انہوں نے کیا کہا، اس آیت کی تفسیر میں اولیاء کرام نے کیا کہا، تابعین نے کیا کہا، تبع تابعین نے کیا کہا، اصحاب رسول نے کیا سمجھا۔ تو ہمیں وہ ساری باتیں دیکھنا پڑتی ہیں جب ہم ایک آیت کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو جو بندہ خود سے اپنے علم سے خود سے قرآن کا ترجمہ نہیں جانتا، لفظوں کے معنی اور مفہوم کو نہیں جانتا، تفسیر کو سمجھتا نہیں ہے، اس کو قرآن کے الفاظ کی سمجھ نہیں آئے گی۔
اگر وہ بندہ قرآن کو اپنے طور پر سیکھنا چاہے گا تو اسی کو اللہ رب العالمین نے پہلے پارے کے اندر ارشاد فرما دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ یہ قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے، اور کچھ لوگ قرآن سے کیا ہوں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ قرآن سے کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن پڑھے گا اور ہدایت پائے گا، ایک بندہ قرآن پڑھے گا ہدایت پا جائے گا، اور دوسرا بندہ قرآن پڑھے گا تو وہ گمراہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک بندے نے قرآن کو سمجھا اس انداز سے کہ جس انداز سے اصحاب رسول نے سمجھا، ان احادیث کو مد نظر رکھا، ان باتوں کو مد نظر رکھا جو اصحاب رسول نے مد نظر رکھی، اس علوم کے تحت اس نے قرآن کو سیکھنا چاہا، تو اس کو اللہ رب العالمین ہدایت کا رستہ نصیب فرما دیتا ہے۔ اور جس نے قرآن کو اپنے لحاظ سے سیکھا، اپنے لحاظ سے اس کے معنی کیے، اپنے لحاظ سے اس کا مفہوم بیان کیا، تو ایسے بندے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ ضلالت میں پڑ جائیں گے۔ کیا پڑ جائیں گے؟ ضلالت میں، گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اس تفصیل کو ہم نے اپنے عظیم علم کے ذریعے سے قرآن کے اندر تفصیل بیان کر دی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہاں پہ یہ دیکھیے، یہ جملہ ہدیٰ و رحمہ، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ یہاں دو لفظ ذکر کیے، ایک ہدایت، تو ہدایت کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ دوسرا رحمت ہے، تو رحمت کس کے لیے ہے؟ توجہ ہے نا؟ ہدایت بھی ایمان والوں کے لیے اور رحمت بھی ایمان والوں کے لیے۔ وہ شخص کیسے ہدایت پر ہو سکتا ہے جو اللہ کے احکام پہ عمل نہ کرتا ہو؟ وہ شخص کیسے ہدایت پہ ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کے محبوب کے احکام پہ عمل نہ کرتا ہو؟ وہ شخص کیسے ہدایت پر ہو سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتا ہو؟ وہ شخص کیسے مومن ہو سکتا ہے، کیسے ہدایت پر ہو سکتا ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہو وہ اس سے نفرت کرے، جس کو اللہ پیار کرتا ہو وہ اس سے نفرت کرے، جس کو اللہ عزت دیتا ہو وہ ان کو ذلت اور ذلیل و رسوا کرے؟ وہ بندہ کیسے ہدایت پہ ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے دل کے اندر سے قرآن کا نور اس کے نکال لیا ہو؟ وہ بندہ کیسے ہدایت پہ ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کہ اس کرۂ ارض پر مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے؟ وہ بندہ کیسے ہدایت پہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سوا سب کو جاہل سمجھتا ہو؟ تو فرمایا ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ کس کے اندر؟ قرآن کے اندر۔ قرآن کے اندر ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن یہ ہدایت اور رحمت ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہدایت اور رحمت ہر اس بندے کے لیے نہیں ہے جو قرآن نہ سمجھتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ قرآن سے محبت ہے، نہ قرآن والے سے محبت ہے، نہ اللہ سے محبت ہے، نہ اللہ کو جانتا مانتا ہو۔ فرمایا وہی ہدایت اسی کے لیے ہے، رحمت بھی اسی کے لیے ہے، ہدایت بھی اسی کے لیے ہے جو اللہ کو بھی ماننے والا ہے، رسول کو بھی ماننے والا ہے، اللہ سے بھی محبت کرنے والا ہے اور رسول سے بھی محبت کرنے والا ہے، اور ہر اس چیز سے وہ محبت کرتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے محبت کی ہے، ہر اس چیز سے وہ نفرت کرتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے بیزاری اختیار کی ہے۔ تو مومن کا شیوہ یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کا با ادب غلام بن کر رہتا ہے، عاجز بندہ بن کر رہتا ہے۔ جب عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی نصیب فرما دیتا ہے، رحمت بھی نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا کرے اور رحمت بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔